The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Once again, dear viewers of Madani channel, welcome Path to Success. And today our topic is the unique biography of Ghaus-e Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani रहमतुल्लाहि ताला अलैह. जी हाँ, यूनिक बायोग्राफी आज गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से इंशाअल्लाह हम बातचीत करेंगे. We'll start with the blessings of Durood Pak. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever writes salat upon me in a book, the beautiful hadith, mashallah, this one, whoever writes salat upon me in a book, angels will continue to make istighfar, seek forgiveness for him as long as my name remains in it. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फरिश्ते इस्तगफार करते रहेंगे. फॉर हाउ लॉन्ग? टिल द नेम रिमेन्स इन इट. जब तक जो है वो दुरूद पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो लिखा रहेगा उसमें. अब हो सकता है 10 साल, हो सकता है 50 साल, हो सकता है 100 ईयर्स. जब तक रहेगा इस्तगफार करते रहेंगे और आपको इसकी बरकतें मिलती रहेंगी. तो इसकी भी आदत बना लें. एक मरतबा फिर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आइए विल स्टार्ट विद द रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान. आसिफ मदनी हमारे इंशाल्लाह आज मौजूद हैं. बड़ी प्यारी तिलावत भी करते हैं, बड़ा प्यारा कलाम भी सुनाते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام
نہ رکھا سے سام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا اور آج لے ان کی پناہ مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو گرمان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو گرمان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا اور جہاں دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے جہاں دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت بانٹتا. Subhan Allah, Subhan Allah. Dear viewers of Madani channel, today our topic is the unique biography of Ghaus Samdani, Shahbaz La Makani, Kindil Nurani, Hazrat Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani Al-Hassani wal-Husaini rahmatullahi ta'ala alayh, جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جی ہاں، آج ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اسٹارٹ ود بلال شبیر بھائی. بلال بھائی، آج بڑا زبردست ٹاپک ہے اور ایک ایسی زبردست پرسنالٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. MashaAllah, MashaAllah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's topic is the unique biography of Sayyidina Ghaus Pak Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Truly, Sayyid Sahib, when you study their life at the time of their birth, before they were born, during their adolescent period, their age of adulthood, old age, and even at the time of their demise, their entire life, subhanallah, you will see many, many unique qualities and many traits. Something which may be new for the viewers of Madani channel is that there were even glad tidings given to the father of Sayyidina Ghaus Pak before Sayyidina Ghaus Pak was born as well. Subhanallah. So even before Sayyidina Ghaus Pak came into this world, their father was given glad tidings. And it's beautifully mentioned that the father of Sayyidina Ghaus Pak, Sayyidina Abu Salih Musa Jangi Dost Rahmatullahi Ta'ala alayhi, it mentions regarding them that on the night in which Sayyidina Ghaus Pak was to be born, they had a dream. Their father had a dream and they saw the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam was present within their home. As well as this, the blessed companions alayhim ridwan and all the awliya kiram, the noble awliya kiram were also present within the home. And everybody was giving khush khabri, glad tidings to the father of Ghaus Pak in the following manner. Subhanallah. O Abu Salih, Allah Almighty has guaranteed you and has granted you such a child who is a saint, who is a wali. He is my beloved as well as the beloved of Allah Almighty. His rank amongst the awliya kiram and the aqtab is like my rank amongst the prophets and the messengers alayhimus salatu wassalam. So this is one of the beautiful things that we can learn about the unique biography of Sayyidina Ghaus Pak, that before they were born, there was glad tidings and good news given for them. And not only their father, it's mentioned other Buzurgan-e-Deen as well. It's mentioned about Sayyidina Hassan Basri, Sayyid Sahab, that they also mentioned this point that in detail, that from their era, this era of Sayyidina Hassan Basri alayhi rahmat, up until the era of Sayyidina Ghaus Pak, all the awliya kiram have passed this news on of the arrival of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani. And a very beautiful point mentioned by another Buzurg, Sheikh Abu Bakr bin Huwar, rahimahullah, he once said to his murideen, to his disciples, this Pir Sahib said to his disciples, very soon an Ajami, a non-Arab from Iraq, will have a high rank in the court of Allah Almighty and amongst the people, whose name is Abdul Qadir. And he will take up residence in Baghdad. He will announce, قَدَمِي هَذِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ, meaning this foot of mine is upon the necks of all the awliya kiram, and all the awliya kiram of his era will be obedient to him. Subhanallah. So this is the beautiful, unique quality of the life of Sayyidina Ghaus Pak, that before they were born, many awliya kiram and even the Prophet came to give the glad tidings. Subhanallah. ہم یونیک بایوگرافی آف غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی تو پیدائش سے پہلے ہی جو ہے ان کے چرچے تھے. اللہ اکبر. ہمارے بلال شبیر بھائی نے جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے جو واقعات ہوئے وہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان جو تھی پیدا ہوئے تھے، لیکن ایک اور بڑی پیاری بات تھی، the day he born, on that day 1100 babies were born، اور سب میل تھے. جی ہاں، سارے بچے جو ہے
بچے جو تھے وہ سب میل پیدا ہوئے تھے, 1100 تھے جیلان کے اندر, اور سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے ولی بنے. وہ سارے جو ہے وہ اللہ غوث پاک کے صدقے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے سینٹس آف اللہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے تمام جو ہے وہ فرینڈز آف اللہ, اللہ کے ولی تھے, 1100 کے 1100. یہ بھی غوث پاک کے الحمدللہ یونیک بایوگرافی کے اندر آتا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ جو ہے وہ منیب باپو ہے, آئیے ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. This is mashallah the uniqueness of the biography of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi. It's very unique in terms of our pious predecessors. That is very rare. You see that when a pious person, many individuals were born Sayyid Sahab, but at that time they were not a wali. Later on, Allah Tabarak wa Ta'ala bestowed wilayat upon them. Is mentioned by Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, they were wali from birth. They were a friend of Allah Tabarak wa Ta'ala from birth, and many karamat of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi are linked to the childhood of Ghaus Azam. Is mentioned that when Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi's mother used to say Alhamdulillah after sneezing, Ghaus Azam would reply from the stomach, Yarhamukillah. Allah, subhanallah. Many karamat are mentioned as well. As you mentioned that they were born into this world, they came into this world on Monday, the 1st of Ramadan, and at that time it's mentioned that their lips were moving slowly, and it was heard that they were saying Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Subhanallah. Today, when a child comes into this world, they cry. But Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala, even just at the birth, that moment he was mentioning the name of Allah Tabarak wa Ta'ala. It's also mentioned that Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, they would fast the first day, the day that they were born. Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi would fast and did not feed upon the milk etc. as well until the iftar time happened. Similarly, and says up Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, they were made to sit with a saint to practice the recitation of Bismillahir Rahmanir Rahim at the age of 5 years. So he recited A'udhu Billah and Bismillah. Then he recited the first para, then the second para, and so on until he recited 18th para of the Holy Quran. Subhanallah. 18. Then the teacher, he said, read more. And he goes, this is how much I've heard and listened when I was in the womb of my mother. Allah. There are many more karamat of, and the uniqueness of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi. Similarly, when they used to go out to play, the kids they play. But when Ghaus Azam rahmatullahi would attempt this, a divine voice would come, Oh Abdul Qadir, you were not created for this. Allah. Similarly, many more karamat throughout the blessed life of Ghaus Azam rahmatullahi, which we mention as well for you later on, about the uniqueness of the biography of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, and such a sincere individual that from birth until they passed away, all their time was spent in the remembrance of Allah Tabarak wa Ta'ala. And me, yourself and everyone else, we can learn very important lessons, valuable lessons from their blessed life as well. Subhanallah, Subhanallah. جی ہاں, والدہ کے پیٹ مادر ذات ولی پیدا ہوئے تھے. آپ غور کریں, 18 سپارے والدہ کے پیٹ میں ہی یاد کر لی. آج کے دور میں اگر اس پہ غور کیا جائے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس وقت جو سناریو ہے, تو بہرحال اگر والدہ جو ہے جب بچہ پیٹ میں ہو ذکر اللہ کرے گی, قرآن کی تلاوت کرے گی, تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر پڑتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں, تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اچھی تربیت شروع سے ہی کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں جو ہے وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں. ماشاءاللہ شاہد بھائی بھی ہیں, آج یونیک انداز میں چمک رہے ہیں, کافی دنوں کے بعد آئے ماشاءاللہ. اللہ ان کو صحت اور عافیت دے. بیمار تھے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ Shah, mashallah, talking about the great personality of Sheikh Abdul Qadir Jilani itself. If we look at the family of the South, the family was of the family of saints of Allah Almighty itself. Their father, their mother, their paternal grandparents, their maternal grandparents, their uncles, their brother, their children, mashallah, they were all from the saints of Allah Almighty itself. If we look at nowadays children, when we send them to the madrasa to learn the Quran, they'll spend a bit of time, but most of the time they'll spend time talking to other people. But Shaykh Abdul Qadir Jilani was completely different self. They memorized the Quran at a very young age itself. As Shah mentioned, 18 pare in the womb of the mother itself. Today when we ask a child to read the Quran, or at a very young age, the children normally adopt what the parents do. And if the parents are busy doing worldly activities, listening to music or anything as such, that's what the children pick up. But the family of Shaykh Abdul Qadir Jilani was such pious family that they memorized the Quran
up to 18 pare in the womb of the mother itself. They are so much love to seek the knowledge to such an extent that at a young age they went to madrasas, and after acquiring certain knowledge from the teachers, rather than going home, they used to go to the forest, go to the jungle and spend time alone so where they can continue to seek knowledge itself. Nowadays, when we ask children to seek knowledge, go to the madrasa and thing, they'll spend that bit of time there, and when they come back home, they'll spend their time on their iPads, on their PlayStation itself. We need to ponder upon our children itself. What are our children doing? What do we want for our children? What do we want for ourselves? If we look at these great personalities, how did they obtain such status itself? They, mashallah, they were, gifted by Allah Almighty, and they are that love to seek that knowledge. We need to instill these kind of events in our children as well, so they can seek knowledge. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف بھائی بھی انشاءاللہ کچھ پنجابی وچ گلا کرسا انشاءاللہ. جی بالکل شاہ جی گلا کریں گے. جڑی تھوڑی دیر پہلے بلال بھائی نے گل کی نا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا انہوں نے ایک فرمان سنایا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا جڑا ایک قدم ہے ہر ولی دی گردن تے ہے. یہ بارے کچھ عرض کرنا چاہواں گا کہ شاہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا کوئی بزرگت یا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا ولی کوئی دعویٰ کردا وا یا کوئی اس طرح دے کلمات ادا کردا وا نا، وہ پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوندا، یا انہوں نے اس طرح دے کلمات ادا کرن دا حکم دتا جاندا وا. امام ابن حجر مکی شافعی فتاوی حدیثیہ دے وچ نقل کردے کہ جڑا کال فرمایا گیا نا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہن دا حکم دتا گیا سی. کیوں؟ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی دا شکر ادا کروانا ہوندا وا، یا تحدیث نعمت دے طور تے، یا او لوگ جنہاں نو اس اللہ دے ولی دا مقام تے مرتبہ پتہ نہیں، انہاں لوکاں نو اللہ سبحانہ و تعالی دے اس ولی دا مقام تے مرتبہ شو کرن واسطے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جاوے، بعض اوقات اس طرح دے کلمات ادا کرن دا حکم دتا جاندا. تے بعض عارفین دے کولوں نقل کیتا گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دتا سی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو اے فرماندا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. کیوں کہ جڑا مقام قطبیت کبریٰ سی نا، وہ لوگاں دے تے ظاہر کرنا سی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بہت وڈے ولی نے. اس چیز نو ظاہر کرن واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیتا سی کہ تسی گل کہو. تے جدوں یہ گل کہی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی طرفوں یہ حکم سی تے آرڈر سی، تے کسے بھی ولی نو یہ نہ ہویا کہ انہوں نے اس چیز دا انکار کیتا ہوئے، بلکہ ہر ولی نے اپنی گردن جھکاری. قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم جس کا ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یونیک بایوگرافی کی، اور بڑے بڑے ان کے فرامین بھی اتنے ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ وہ یونیک ہی ان کے فرامین بھی. ایک فرمان ہے ان کا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اخبار الاخیار کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے. اور وہ کیا کہ اگر شریعت نے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یونیکنیس کے اوپر بات ہو رہی ہے، فرمان بھی سنیں. کہتے ہیں اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے. میں تمہارے ظاہر اور باطن جانتا ہوں، کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو. یعنی آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور کیا کمال حاصل تھا کہ کہہ رہے اگر مجھے شریعت نے نہ بولا ہوتا، روکا ہوتا، تو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ تم گھر میں کیا کھاتے ہو، تم نے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. تو اس سے ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت پتہ چلتی ہے. اور کیوں نہ ہو غوث خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ یہ منقبت بھی سنیں گے جب تک بلال بھائی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول دیتے ہیں. MashaAllah. Sayyid Sahib, we are hearing about the life of Sayyidina Ghaus Pak. We began before their birth, where their blessed father had glad tidings in their dreams about them, about the son being born as a wali. Then we heard about them being born. Well, actually, even before that, whilst they were in the womb of their mother, Allah, they would reply to the sneeze. And subhanallah, as well as this, we learnt about their beginnings, childhood stages. As well as this, Sayyid Sahib, if you move on throughout their life, even at the time of when they would go to madrasa, there were such unique events and incidences that would take place where you don't find them in any like general or the ulama awliya kiram. And what was this? It's mentioned by Sayyidina Ghaus Pak themselves in Bahjatul Asrar. It's reported as well. Ghaus Pak states that when I would go to the madrasa in my childhood, an angel would come to me daily in a human form and would take me to the madrasa.
he would sit next to me, and at the time I was totally unaware that he was an angel. One day I asked him, "Who are you?" And the angel replied, "I am an angel from amongst the angels of Allah. Allah Almighty has sent me to accompany you in the madrasa." A very unique quality. As well as this, it's mentioned by Ghaus Pak that one day an individual passed close by me who I did not know at all. When the individual heard the angels saying, "Make room so that the wali of Allah can sit," then that individual who passed by me, he asked one of those angels, "Whose child is he?" The angel replied, "He belongs to the Sadat household." Subhanallah. So the individual said, "Soon he will be of a high rank." Allah. Just these 2 points, Sayyid Sahib, about the beautiful childhood of Sayyidina Ghaus Pak when they were going to madrasa, that Allah subhanahu wa ta'ala sent angels to them in order to protect them. And this is what we hear from the life, as Shah Sahib mentioned as well, that when they were young and when they would intend to play, a voice from the unseen would come and would be heard that stay away from fun and from playing. And they would become feared and go into the lap of their mother. And from this point we understand that the life of Sayyidina Ghaus Pak was very, very unique. Their knowledge was to such an extent that people would come from various different places just to be in their company to seek knowledge itself. And it was to such an extent that people would spend so much time in their company so that they can seek knowledge. Stated that there was a large gathering of over 70,000 people who came to quench the thirst in order to seek knowledge in their company itself. Nowadays, when we go to any event or anything as such, whoever's delivering a speech, they will want us, speakers and mics and everything. So, but in those days, there was no facility of that. But the amount of people who attended, they could hear their speech, and people would cry listen to their talks itself. And they state that there was various non-Muslims who would come to seek knowledge, and then they would accept Islam just by listening to the talk itself. Subhanallah. And the beautiful of their deliverance of knowledge itself, and giving knowledge to people itself to such an extent that people wanted to be in their company all the time. माशाअल्लाह 40 साल तक वाज और नसीहत फरमाई. आज अगर हम गौर करें, गौस पाक के मानने वालों, गौस पाक के चाहने वालों, 40 years गौस पाक ने वाज और नसीहत. आज हम कुछ दिनों तक देते हैं और उसके बाद इस्तिकामत खत्म हो जाए, for few days, few months, maybe for few years. गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक जो है वाज और नसीहत फरमाते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे. और उसका नतीजा क्या था सुने कि गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर 500 से जायद नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया. ओवर 100,000 अप्रोक्सीमेटली, 1 लाख से ज्यादा डाकू, चोर, फासिक, फसाती और बिदअती लोगों ने तौबा की थी. तो ये देखिए, इस्तिकामत जो होती है ना, ये बहुत जरूरी है. हम थोड़े से दिनों के बाद कहते हैं कि कोई सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें नेकी की दावत देते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा काम नेकी की दावत देना है. अब मौजिन का काम अजान देना है, ये याद रखिएगा. लोग आए या नहीं आए नमाज पढ़ने, हमारा काम नेकी की दावत देना है. इसलिए डिसाइड नहीं होना चाहिए. आज के दौर में फौरन डिसाइड हो जाते, हुजूर मैं गया तो 2 लोग बैठे हुए थे, मैं गया तो ओनली फ्यू पीपल देयर, सो अल्लाह कबूल कर ले तो बस बख्शे जाएंगे. भले आप 1000 को दावत दे रहे हैं नेकी की और इखलास ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो भले एक को दावत देनी हो, दे जरूर, लेकिन अल्लाह की रिजा के लिए इंशाअल्लाह फिर आप इसकी बरकतें देखें. Sayyid Sahib, as well as this, just as Shahid was mentioning about the lectures of Sayyidina Ghaus Pak, they would deliver lectures on over 13 different topics and subjects. If you look at study the life of Ghaus Pak, he mentions tafsir, hadith, fiqh, ilmul kalam, ilmul usul, ilm nahv. And after Zuhr namaz, very beautifully mentions about Sayyidina Ghaus Pak that they would teach tajweed and qira'at, and alongside as well as teaching the Quran Sharif as well. So this is something which we have to realize about Ghaus Pak, that we look at their life and many of us are amazed by their saintly miracles and the wonders that they showed to the people. We know many waqiyat, but look at their attachment to the Holy Quran Sharif. And as our Ustad Qamar Sahib, Damat Barakat Mullah, mentioned very beautifully in many different salasil as well, that the istiqamat of Sayyidina Ghaus Pak was very inspirational. If you look at their life, their steadfastness in delivering their dars, in teaching the deen, in going against their desires. This is, I believe, a huge uniqueness in their life. And as we know very beautifully, they performed over 1,000 nawafil daily.
They would Allah. 1,000 nawafil daily, let alone the faraid, 1,000 nawafil. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the ability to follow in their footsteps. سبحان اللہ, کیا بات. آپ کچھ فرما رہے تھے. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਵ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ. ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. آہستہ تعداد ون لگی تو میری مجلس کی جگہ ختم ہو گئی. پھر لوگوں نے عیدگاہ دے وچ میرا ممبر لگاتا تو بھی فل ہو جاندی. 70 ہزار لوگ ہوندے سی. 400 علماء کرام تا آپ دا آواز اپنی تقریر مبارک لکھیا کردے سی. تے کس قدر آپ نو علم دین دے نال محبت سی, شوق سی, جذبہ سی کہ الحمدللہ اسی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عبادات کرامات سوندے رہنے. لیکن ایک علمی مقام انہاں دا کی سی, ایک فقہی مقام انہاں دا کی سی کہ فتویٰ نویسی دے وچ ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے کہ آپ نو وہ مہارت دیتی گئی سی جڑی کسی ہور نو عطا نہیں دیتی گئی سی. ایسے مشکل فتاوا جات ہوندے سی لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایڈا آسان کر کے جواب دیندے سی کہ جو بغداد دے علماء کرام سی وہ حیران رہ جاندے سی. یہ اپنے آپ دے بیٹے تو ایک مینشن کیتا گیا کہ ایک واری بڑا عجیب جہا سوال آیا آپ دی بارگاہ وچ نا. دوسرے علماء کرام جڑے سی بغداد دے عراق دے انہاں دی خدمت دے وچ بھی سوال پیش کیتا گیا لیکن کوئی تسلی بخش دا جواب نہیں دے سکیا. سوال یہ سی کہ ایک بندے نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا تے کوئی ہور بندہ وہ عبادت نہ کردا ہوئے. اگر میں عبادت نہ کر سکتا میری بیوی نو طلاق. اللہ. بندے پریشان ہو گئے ہن جواب دا کتھوں دتا جاوے, کتھوں لے کے آئیے. تے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے وچ سوال پیش کیتا گیا. آپ نے فرمایا کہ مطاف ہے نا جڑا خانہ کعبہ وہ خالی کرا لے تے وہ بندہ طواف کر لے تے اودی قسم نہیں ٹوٹے گی, اودہ کفارہ انہوں نہیں دینا پڑے گا, اودی بیوی نو طلاق نہیں ہوگی. کیونکہ جڑی طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جڑی خانہ کعبہ دے وچ مطاف دے وچ ہی کیتی جا سکتی ہے. ایسے جواب دیندے سی کہ لوگ حیران رہ جاندے سی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. غوث یعنی کہ لوگ جاتے تھے کہیں اور سے جواب نہیں ملتا تھا, غوث پاک کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایسا جواب ملتا تھا کہ وہ حیران ہو جاتے تھے. لیکن یہاں بھی کچھ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بات پر یہ جو طلاق کا آج کل ہے نا ریشو بڑھ گیا ہے. ہر بات پہ ایون the small things بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے آج کے دور میں, تو اس پہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پورے اس میں صرف آپ دو کا نقصان نہیں ہے, یہ جو نسل ہوتی ہے, یہ جو بچے ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے بچوں کی لائف کے اوپر. تو یہ مطلب کوشش کیے کریں نبھانے کی. ضروری تھوڑی ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق کو کمپرومائز کرنا کس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ مائی وے اور نو وے. یہ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہونا چاہیے. گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, آپس میں محبت پیار, کچھ آپ ان کی سنیں کچھ وہ آپ کی سنیں. لیکن طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اس کا ریزن ایک تو مین ریزن تو یہ ہے کہ اسلامی نالج نہیں ہے, نہ ایک دوسرے سے کے رائٹس پتہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. برداشت بالکل ایک طریقے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. زیادہ سی بات کے اوپر بک کر کے جو ہے نا وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ لگتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بارود لے کر گھوم رہے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے بک کر کے اڑا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صبر ہو, پیار ہو, محبت ہو, کمپرومائز کرنا سیکھیں. ہر چیز کو نہیں ہے. آج آپ کو لگ رہا نہیں ہو سکتا اسی سے نیک اولاد ملے جو آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے, ہے نا. تو اس لیے صبر کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. Shah Sahab, we're talking about the character of Sheikh Abdul Qadir Jilani Sahab. If we look at, they used to, like spending time with the older people. They used to treat them softly, be kind with them, and respect them itself. Likewise, even when it comes to the children itself, they used to talk to children with respect and greet them kindly itself. They like to give salam first to their guests before anything itself. Nowadays, if we see the youngsters, we tend to ignore the youngsters, or even our elders. We don't spend time with them. But if we look at their life, they treated the elders kindly, with love, everything. They treated the youngsters kindly and love as well. If we want to achieve that connection between our elders and youngsters, we need to adopt that kind of character itself, so that we can respect our elders, we can teach our children how to respect the elders, give them love, what they deserve. Unfortunately, nowadays, we leave the kids to do what they want to do. And if they do something which we don't like, rather than being kind or polite to them, we tend to start shouting at them itself. And it's a lesson for us by looking at their life itself, how we should be treating elders and youngsters itself. بہت تربیت کی حاجت ہے, بہت کچھ سیکھنے کی حاجت ہے. بہرحال آئیے انشاءاللہ شروع کرتے ہمارا سیگمنٹ سائن لینگویج کا. شاہد بھائی سے شروع کریں گے, کافی دنوں کے بعد آئے. پہلا انشاءاللہ شاہد بھائی انشاءاللہ کریں گے.
اور بلال بھائی اس کو چلیں آسان نکل آیا ہے انشاءاللہ. جی Making intention. ارے واہ کیسے بھائی شاہد بھائی کیا کمال کر دیا میکنگ انٹینشن. Yeah, that's quite good. شاہد بھائی اشارے سیکھ کر آئے کیا بات ہے. تو چلیں جی نیکسٹ انشاءاللہ آصف بھائی چلیں. اوئے ہوئے ہوئے آصف بھائی نہ سوکھا آ گیا اوکھا نہیں سوکھا. چلیں Walking, traveling, اچھا گلاس cylinder, دکھا رہے ہیں. river, snake, biting, scorpion, snake, بولنا تھوڑی ہے. biting. There's a book name, isn't it? I can remember. Snakes, the tales of, no, snakes. Hitting snake. ایٹنگ اسنیک. اللہ اللہ ایٹنگ اسنیک کہاں سے آ گیا. ایٹنگ اسنیک لانا پڑے گا ابھی. کوئی Pain. کبھی کبھی چیز نکل جاتی ہے نہ. آپ نے بولنا تھوڑی ہے کوئی. یہ کیا ہو گیا تو بالکل ڈسکوالیفائی ہو گئے آپ. تھوڑی آپ اس سے کیا ہو گیا. بولنا تھوڑی ہوگا سائن لینگویج ہے تو Snakes. ڈسکوالیفائی ہو گیا. ویسے ٹائم بھی ختم ہو گیا. Serpent king. آپ نے اتنا پیٹا کہ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا. King of jinn. انجرڈ اسنیک رسالہ ذہن سے نکل گیا. زخمی سانپ. چلیں جی That's hitting yourself. اشارہ ٹھیک کیا تھا And if you hit the بالکل. snake, then yeah. If you hit the snake. ہاں تو آپ کے ذہن سے نکل گیا. آپ تو ایٹنگ اسنیک پہ پہنچ گئے تھے پتہ نہیں کہاں سے. چلیں انشاءاللہ بلال بھائی یور ٹرن ناؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاہد بھائی انشاءاللہ. Dome. Oceanic dome. Kufr Medina. Dome, Medina. Going for Umrah. Don't have to call me. You have to. Dome. Medina. Dome of Ghazawak. ہائے ہائے کیا بات. شاہد بھائی پوری تیاریاں کر کے آئے ہیں. میں نے کیا ماشاء اللہ. شاہد بھائی ویل ڈن. چلیں جی منیب بھائی کی انشاءاللہ باری ہے اور آصف بھائی انشاءاللہ. دیکھ تو نہیں رہے نا. ٹھیک ہے جی چلیں جی. سلیپنگ. نماز تہجد. آئے 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 نماز تہجد کیا بات ہے. صدائے مدینہ. جی صدائے مدینہ فجر میں اٹھانا ماشاءاللہ. چلے جی بہرحال غوث پاک کی یونیکنیس کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا. تو یونیکنیس کہ غوث پاک کے گیدرنگز کے اندر جو ہے نا کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ ہوتے تھے. لیکن کمال یہ تھا یعنی آج سائز بھی کمال بن رہی ہے. آپ غور کریں کہ اگر یہاں پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں اسپیکر پہ جو آگے آواز آ رہی ہوگی نا مڈل والے کو ڈیفرنٹ آئے گی پیچھے والے کو ڈیفرنٹ آئے گی. لیکن یہ غوث پاک کا کمال تھا. ان کی کرامت تھی کہ غوث پاک کے مجمع میں جیسی پہلے والے کو آواز آتی تھی ویسے آخری والے کو آتی تھی. اب بھلے وہ 70,000 کا مجمع ہو یا جتنے کا بھی مجمع ہو جیسے اگلا سنتا تھا اسی طرح جو سب سے آخر میں ہوتا تھا وہ بھی غوث پاک کی مبارک آواز کو تو اسی طریقے سے سنتا تھا. تو یہ بھی غوث پاک کی ایک یونیکنیس ہے جس کے حوالے سے ماشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں غوث پاک کے انشاءاللہ ان کو بھی ہم سنتے ہیں ہمارے منیب باپو سے انشاءاللہ. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani rahimahumullah ta'ala, they had many titles alongside being unique as well. One was Najibu Tarafain, purity from both sides as well. And another title Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi had was Muhyiddin. Subhanallah. That means the one who gave life to the religion. Allah. People who were very far away from the deen, religion of Allah tabaraka wa ta'ala. But Huzur Ghaus Azam, the uniqueness of Huzur Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, the reason they were given the title Muhyiddin was because they would revive the religion of Allah tabaraka wa ta'ala. And many more uniqueness inshallah we will discuss throughout our programs as well inshallah. You said Sahib, as well as this, if you look at the life of Ghaus Pak, we know that they went through a lot of difficulties. And if we're talking about the actual lectures, the bayanat, it started off from when they got the permission from their mother to go and seek Islamic knowledge.
And it's mentioned in their biography that Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, they made so much efforts in seeking Islamic knowledge. They used to help out their fellow colleagues as well, but when they used to strive for the religion, they used to go through so much difficulty, and they would disconnect themselves from any worldly matters when they were seeking the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And one very unique quality for them is that about their own teachers, how their own teachers used to address Sayyidina Ghaus Pak. It's mentioned by Shaykh Muhammad bin Yahya this is about the knowledge of Sayyidina Ghaus Pak. They mentioned that when Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala graduated from his studies, he was assigned the position of teaching and issuing fatwa. Along with this title, meaning along as this, after studying the deen, after going through so much difficulty, and we all know about their starvation and the way they completely adopted a very simple lifestyle. And if you look at this, what did the teachers used to say about them? When the teachers gave them the sanad of ilm hadith, they said, "Oh Abdul Qadir, we are giving you the sanad related to the word of the hadith. But the reality is that we gained an understanding of the meanings of the hadith and of importing the hadith from you." The teachers are saying that we have learned more from you than what we have given to you. This is such a unique quality of Sayyidina Ghaus Pak, and no doubt it is from the blessings of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, the amount of work they have done, there's a big reason why they were given the title the revival of the deen. So before Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, there was political, internal, external conflict in the masajid. Individuals, they entered the masajid and they used to drink alcohol in the masajid. It was such a place, the masajid became such a place where pigeons used to lay eggs in the masajid. Allah. But it is through the faizan and the barakat, the spirituality of Ghaus Azam and their murideen, that, as mentioned, over 70,000 people used to attend the majalis, even more as well. And through this faizan of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, these bad notions or these bad things that used to happen in the masajid, people used to have political arguments in the masajid. Through the faizan and the barakat of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, all of this was removed, and the durus. This is why Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala, I said, "Darastu ilma hatta sirtu qutban." I used to give dars for such amount of time until I became a qutb. Subhanallah. And so this is the uniqueness of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, that because of them, alhamdulillah, the notions of that time, they were uplifted, and anything bad used to happen in the masajid, they were finished. उनके बयान की एक हैबत भी होती थी, यकीन करें, ऊपर लिखा है कि वो कहते थे चुप हो जाओ तो सिवाय सांसों की कोई आवाज नहीं आती थी. यानी ऐसी हैबत होती थी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान की कि लोगों जो है ना वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हमारे इसमें कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट, जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर टर्मिनोलॉजी के, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है. A very beautiful point is that in their gatherings, they would begin their gatherings by saying Alhamdulillah once, and then the second time they used to say Alhamdulillah, then they would begin the speech. And the ulama mentioned a very secret point, that the reason for saying Alhamdulillah first, or saying it twice, the first time was because it was an announcement for all of the awliya, the aqtab around, to come and to all pay attention. And then the second Alhamdulillah was then to begin the bayanat. Sayyid Sahib, as well as this, in their lectures, Sayyidina Khizr alayhi salam used to also bless the gathering. Sayyidina Khizr alayhi salam. As well as this, even at times, the Prophet sallallahu alayhi wasallam themselves used to come into the gatherings as well. And as you mentioned, they had such a spiritual rapture of wajd, where people would listen to the bayanat and they would actually pass out. Some would pass away, and in different narrations in their biography, it's mentioned that when they would deliver the bayanat, people would do many different things. It would be pin drop silence, but the efficacy in their words, their purity and sincerity, was that people were, as you mentioned, more than 100,000 sinners, thieves, robbers, they repented on their hand. Subhanallah. How did this happen? It was the purity of the inner and outer state, their knowledge which they had within them. So this is something for us as muballighin to realize as well, that we always have to become pure inwardly, so our words have effect. ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ. ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਲਮ و ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਸ਼ਾਬ ਨਹਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
علم نحو ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਲਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਮ ਨਹਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਰੁਕ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਹਿ, ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹਵ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੋਬੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਮੀਜ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਨਹਵ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਉਲੂਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਏ। अच्छा ये सारी चीजें ना ये ऐसे नहीं, कुर्बानियां होती हैं, मुजाहिदात होते हैं कि कुर्बानियां हैं दीन के लिए। और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह वो 40 साल 40 ईयर्स ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। 15 साल जो है लिखा है कि 15 साल जो है वो एक कुरान पाक रात को ख़त्म फरमाते थे। ये ऐसे नहीं है गौस पाक की जो बातें आज हम कर रहे हैं और गौस पाक के जिक्र खैर कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, बड़ी आजमाइशों से गुजरे हैं। क्योंकि अल्लामा इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह जो है गौस पाक का इरशाद नकल करते हैं कि इब्तिदान मुझ पर बहुत सख्तियाँ रखी गई और जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गई तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, हमें तो जरा सी तकलीफ होती है तो हमारी तो नमाजें जो है वो जमात से चली जाती है, हमसे तो मदनी दौरा चला जाता है, हमसे तो नेकी का काम फौरन छूट जाता है। एक गौस पाक रहमतुल्लाह फरमाने कि इतनी जब इंतहा को पहुंच गई मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया। और फिर हमें भी इससे सीखना चाहिए। कुरान पाक की ये 2 आयत मुबारका जो है वो जारी हो गई जबान से, वो क्या, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात की बरकत से वो तमाम सख्तियां मुझसे दूर हो गई। यानी कुरान पाक को हम पढ़ें तो सही ना, ये आयत जो मेंशन की गौस पाक कहते हैं वो परेशानियां जो मुसीबतें थी वो जो अल्लाह की रहमत से वो दूर हो गई। आज हमें प्रॉब्लम आती है, हम कुरान से दूर होते हैं, हम मस्जिदों से दूर होते हैं, हम नेक लोगों की सोहबत से दूर होते हैं। हमें बल्कि कुरान के और ज्यादा करीब होना चाहिए, हमें और ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, और ज्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, और ज्यादा जिक्र अस्कार करना चाहिए। लेकिन अफसोस हम जोड़ी सी परेशानी आती है सबसे पहले तो मस्जिदों से दूर होते हैं, सबसे पहले नेक लोगों से दूर होते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। लेकिन गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब इंतहा को पहुंच गई तकालीफ तो फिर गौस मतलब जो मुश्किलात थी, लिखा है कि इंतहा को पहुंच गई सख्तियां तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया और कुरान पाक की ये 2 आयत जो है तिलावत की। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई मुश्किल आए तो कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें, इंशाल्लाह मुसीबतें दूर होंगी। आइए कुछ कलाम भी इंशाल्लाह सुनते हैं। हमारे आसिफ भाई कलाम जो है वो सुनाने के लिए रेडी हों, जब तक हम आज से अपने शाहिद भाई के एक मदनी फूल ले लेते हैं इंशाल्लाह। Shazab, just continuing on the aspect when you mentioned about Ghaus Pak reading the Quran, standing on one foot just to punish their nafs itself. They said once that they were praying Salah in the Jamia Masjid when a snake came and sat in front of them. The snake came and sat in front with the mouth open. Allah. So they moved the snake to one side so they could perform the sajda itself. But the snake wrapped itself around Ghaus Pak's body itself, entered from one sleeve, came out from the other. Allah. It says that I continued praying. When I did the Islam, the snake had disappeared itself. If we look at our state on this aspect, when we are praying namaz, for example, if a spider walks in front of us, we tend to start moving this side and this side itself. What is it? It's just a spider itself. We are so scared of these little insects. But if we think about, our grave, what's going to happen to us in our graves? These scorpions and snakes, how are we going to tackle with these things in our graves itself? But look at Ghaus Pak, they're praying namaz, but it didn't bother them at all. It did not even give them the slightest concern itself. And yet they were so,
humble and so much into praying the namaz itself that it didn't concern them at all. They just moved it out of the way so they could perform sajda. Nowadays, when, as I mentioned, if you see a spider or even a fly, we'll probably move ourselves away from there. Unfortunately, what is our state of namaz when we are doing namaz? Are we sincere when we're doing our namaz? We need to ponder upon these. You say, sir, this is so true as well. Whereas our awliya ikram, our pious predecessors used to pray salah in such a way, say sir, that birds used to come and sit upon them thinking they were statues. Allah. This is how they used to pray. So it's mentioned as well that you pray every salah like is your last prayer. May Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the ability to do so. But we really need to ponder how our salah is today. Many people on the Day of Judgment, their salah will be thrown back at their faces. May we be not one of them as well. May Allah accept all our prayers as well. Ameen. And may Allah Tabaraka wa Ta'ala grant us this sincerity like our pious predecessors have as well. کہ شاہ جی میں کچھ ایڈ کرنا چاہاں گا کہ حدیث جبریل ہی بڑی مشہور حدیث پاک 40 نبوی دے وچ اودے وچ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترى، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ سبحانہ و تعالی دی زیارت کر رہے ہیں. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لیکن اگر اے امیجن نہیں کر سکتے تو یہ غور کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھانوں دیکھ رہے تو کی حالت ہونی چاہیے. بادشاہاں دے بادشاہ دے سامنے اسی جا رہے ہیں، نماز پڑھن جا رہے ہیں تو ساڈے خیالات کدھر آ، ساڈا دل کدھر آ، ساڈی سوچ کدھر آ. کھڑی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بارگاہ دے وچ کھڑے ہیں لیکن ساڈی سوچ کتے ہو جا رہی ہے، کاروبار عدل جاری، بیوی بچیاں دی طرف جا رہی ہے. کچھ کلام کی فرمائشیں بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ، کچھ منقبت بھی سنا دیجیے گا. بولا مجھے مدینے میں بولا مجھے شاہ بحر مدینے میں روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بولا ہم غریبوں کو بولا یا رسول اللہ بولا ہم غریبوں کو بولا یا رسول روشن فاطمہ حیدر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بحر مدینے میں مدینہ اس سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بولا پھر مجھے شاہ بحر سب سے سب سے
سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا مریدی لا تخف ہے تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف ہے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف غوث سے اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم رشتے روکتے سے
کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے، کس کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سبحان اللہ سبحان MashaAllah, اللہ beautiful manqabat. انشاءاللہ انشاءاللہ MashaAllah Azza wa Jal. Inshallah, we will enter with the Jannat with the Wasila Ghaus Azam Rahmatullahi آمین Ta'ala آمین alayhi. آمین. Sister Hazur Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala alayhi. What was the impact of Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala alayhi? It's mentioned that Islam reached India through the struggle and the works of Khwaja Mu'inuddin Chishi Ajmeri. But who was Khwaja Rahmatullahi Ta'ala alayhi? He was Faiz Yafta of Bargha Ghausiyat سبحان اللہ. Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And this is the Faizan of Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala alayhi, that Islam reached India, Hind and its surroundings as well. As well as this, if you look at the life of Ghaus Pak, a very subtle point, but it's very alarming for all of us. That Sayyidina Ghaus Pak, we used to always also assist their students as well. Many different avenues we can look at the uniqueness of Sayyidina Ghaus Pak. One which he has come across here is that Imam Ibn Qudama Hanbali alayhi rahmah beautifully mentions, and when they were asked about Sayyidina Ghaus Pak, how are they, what's their behavior like, they mention that at the time of near to the end of their life, Sayyidina Ibn Qudama alayhi rahmah mentioned that we attained the company of Sayyidina Ghaus Pak, we also used to stay in the madrasa and we used to seek Islamic knowledge. And what we attained, we were completely mesmerized. That at times, the own son of Sayyidina Ghaus Pak, Sayyidina Yahya rahimahullah, would come to us with a lamp. And I remember at that time, they did not have this light that we have today, this so much ease within our studies. And they would come with a lamp, and they would also at times provide us with food. And they would also try to look after us and always worried about our well-being. This is something which we have to realize today. And we see this in the form of Da'wat Islami, in the telethon for the Madaris al-Madina, Jami'at al-Madina. This is in essence following in the way of Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, where they would always look after the students of Islamic knowledge. So it's a humble request to the viewers of Madani channel as well, that not only donate in the way of Allah, look after the students of knowledge, but also try to get students and of your own children to become students of knowledge. And inshallah, you will see many of your problems, Sayyid Sahab, is people don't believe it until they see it today. But many problems will go away when a student is seeking Islamic knowledge. He goes out of his home and he seeks Islamic knowledge. This is the path we should try to encourage. اس سے برکت بھی آتی ہے، اور یقین کریں ہمارا جو میجورٹی کا ایشوز اور پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسلامی ہر بندہ اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جبکہ اس کو خود بھی نہیں پتا رائٹس ہیں کیا. رائٹس وہی ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. اگر رائٹس ہی نہیں پتا، وہ پتا نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو اوورٹیک کرتے ہیں یا دوسرے کے ٹریک میں گھستے ہیں. تو اگر جب رائٹس پتا ہوں گے، اسلام نے ہمیں کیا رائٹس دی، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے، تو گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنتا ہے. تو اب گھر میں نہ کوئی عالم، گھر کے اندر نہ کوئی حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، ہمیں قرآن کی باتیں بتانے والا ہو، تو پھر گھر جو بن رہا ہے وہ نظر ہی آ رہا ہے کیا بن رہا ہے. تو اپنے کوشش کریں کم از کم ایک عالم تو ہو گھر میں، ایک حافظ قرآن تو میرے گھر میں ہونا. خاندان میں نظر نہیں آتا ہے، اب ڈاکٹر بھی نظر آئے گا، انجینئر بھی نظر آئے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی نظر آئے گا، لیکن نہیں نظر آئے گا تو کوئی عالم یا کوئی حافظ خاندان میں نظر نہیں آتا. اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو عالم بنانے، حافظ قرآن بنانے کی طرف بھی آئیں. انشاءاللہ یہی بچے اللہ نے چاہا تو آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گے. بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور بہت سارے یونیکنیس ہے. اچھا، عاجزی بھی جو ہے نا وہ انتہا کی عاجزی، جن کے صدقے میں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، جو فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک مریدوں کو داخل نہ کر لوں. کے بارے میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ گئے اور مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں، کنکریوں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اب غور کریں، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف کیا، نفل پڑھے، اس کے بعد جی ریسٹورنٹ کہاں پر ہے، سب سے پہلے فلاں کے بارے میں سنا تھا، وہ بڑا زبردست اس کے کھانا ملتا، ادھر جا رہے ہوتے. لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، 1000 جو ہے وہ رکعتیں ادا کر رہی. یہ کعبہ شریف جب جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ کیا کرے، کنکریوں پر سر رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مجھے بخش دے.
مجھے بخش دے, اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں, یعنی اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں, تو بروز قیامت مجھے بلائنڈ یعنی نابینا کر کے اٹھانا, تاکہ نیکوں کاروں کے سامنے, جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اب دیکھیں کیا کمال کی بات ہے, رو کون رہے ہیں, عاجزی کون کر رہے ہیں, اور کون اللہ کی بارگاہ میں کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا ہے. کون ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ, کہ جو پیدائشی مادر ذات والی, جو ماں کے پیٹ میں جیسے جب تھے تو 18 قرآن جو ہے, 18 سپارے جو ہے وہ ان کو یاد تھے. وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو ہے کس قدر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے, اور کہتے ہیں کہ میرا تو وہ دن عید کا دن ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اور کہتے ہیں میرے لیے تو عید کا وہ دن ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے جاؤں گا. اور ایک طرف ہمارا حال ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں غوث پاک کی عاجزی کا صدقہ عطا ہو, اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا, اور کر کے ڈرنا بھی چاہیے کہ پتہ نہیں مقبول ہے بھی یا نہیں ہے. ہمارے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, کہاں ریاکاری کی نظر ہو جاتے, کہاں کس طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہم تھوڑی سی نوافل پڑھتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی یہی نہیں. حضرت ایسی نیکی نہ کریں کہ ہر کوئی آپ کو گناہگار جو ہے وہ نظر آنے لگ جائے. ایسے نہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا بالکل ہمیں چھوٹا نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں کسی کھاتے کے اندر. اللہ ہمیں جو ہے تکبر سے بچائے, اللہ ہمیں عاجزی کی لازوال دولت عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ سچا پکا مرید بننے کی جو ہے اللہ سعادت عطا فرمائے. اور بہرحال اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ان کی شخصیت ہے, اور یہ قادری اتاری سلسلے میں جو ہے یہ مرید فرماتے ہیں, غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. تو جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ امیر اہل سنت کے ذریعے جو ہے وہ غوث پاک کے مرید بن جائیں. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. Sayyid Sahib, we're talking about Sayyidina Ghaus Pak, and I believe you mentioned in the beginning about their pearls of wisdom. They had many different sayings which were quite outstanding. And there's one thing I'd just like to mention. There's one saying of theirs which is very powerful because it links onto many points and many of our own failures today. It's the trap of our own nafs. And Sayyidina Ghaus Pak rahimahullah has mentioned, Man akthara min mukhalatatil arifina billah arafa nafsahu. Whoever stays in the company of those people who recognize Allah, meaning the awliya kiram, then that individual who stays in the company, he will be able to recognize his own nafs. Allah. This is the problem today, is because this self-rectification, this observation upon our own nafs is something which unfortunately we are lacking within ourselves. When was the last time that we ever analyzed our day? When was the last time when we actually realized, okay, I did all of these good things, but what were the bad things that I did? Today we read our 5 namaz, we read tahajjud, ishraq, jasht, awabin, we perform nafal fast on Monday, etc. We know all of these good deeds that we do. But how many of us know those weaknesses that are within ourselves? This is the essence of Sayyidina Ghaus Pak's life when they were going out of their way in seeking Islamic knowledge. This being able to look at our faults and not just look at our for example, our accomplishments on our ibadat. Rather look towards our faults and try to iron out our weaknesses. ماشاءاللہ. ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے دی اسٹوری ٹائم. جی, مورل آف دی اسٹوری. آئیے دیکھتے ہیں کون سی اسٹوری ہمارے آج منیب شاہ صاحب سناتے ہیں. So this is a story in which the entire city was destroyed. Allah. Today we will learn how the entire city was destroyed. It's mentioned that an individual, he saw the devil in such a condition that his finger was raised. And the person who saw the shaitan, he asked that, why are you walking with your finger raised? The shaitan, he replied that I do many big tasks, a lot of big tasks with this finger. Now what are those tasks? He says that I make people fight with this finger. I make people quarrel and put one another people in difficulties. This is all due to one finger. So this person, he was amazed, how can the shaitan do this with just one finger? So he asked that, then the shaitan said, this city in front of you that you see, my finger will destroy it and ruin it in a short while. Allah. And people will start fighting and arguing amongst themselves as well. So shaitan, he entered with this person. He said, come with me, I'll show you how I do it. He entered the city with this person. In a market, there was an individual at a shop, and he was boiling water mixed with sugar to make a syrup. And if you read this story in detail, and in that area, you know what jalebis are?
and there's syrup for those jalebi. This was the syrup that he was trying to make. What this individual shaitan, what he done, that finger that he had raised, he put that finger into that syrup and then he wiped it on a wall. Allah. This is the only action he done. Then he said to that person, now watch, the entire city will be destroyed. Then what happened? A few moments later, flies came and sat on that syrup. Flies, they sat upon that syrup that was on the wall. Now upon seeing a swarm of flies, a house lizard, i.e. the word chipkali that we have in our areas, chipkali climbed to the wall in attempt to eat those flies. Now the shopkeeper also had a cat. And when the cat saw those flies, the cat started to jump on those flies in an attempt to eat it. And just nearby, there was two army soldiers that were walking. And these two army soldiers, they had a dog. And when the dog seen the cat, the dog pounced upon the cat in an attempt to attack it. And whilst this was all going on, the cat, remember the syrup I spoke about at the start, the cat fell down and into the syrup and the cat died. Allah. The cat died, and when the shopkeeper saw this, the shopkeeper got so angry of this, and the shopkeeper killed the dog. And when the army soldiers, when they found out the shopkeepers killed the dog, the two army soldiers, they killed the shopkeeper. And when the city dwellers, they found out, the relatives of the shopkeeper, they found out that the two army soldiers, the brave army soldiers, they killed a shopkeeper of our relative and city dwellers. The relatives got together and they killed the army soldiers. Aye. And when the army found out that our two brave soldiers were killed, the entire army came and destroyed the entire city. Allah. So say this, how the shaitan with one finger, he destroyed the entire city. Now say, what is the moral of this story? What can be the many things? I like to mention one. Inshallah, the Muballighin will mention as well. Now say, something which we might see apparently to us, that something which is happening right in front of us, it can even then be a misunderstanding. There are many things that happen in life based upon misunderstanding. Today they mentioned about talaq as well. Talaq approximately happened based on misunderstandings, that she meant something else or they meant something else. Similarly here, that the misunderstandings that happen, the fightings that happen are all majority based upon the misunderstandings. Another moral of the story we can learn, Sayyid, something we see in front of us. Like, what was the reason those flies went upon the syrup? What was the reason the cat pounced upon, the lizard went after the flies? What was the reason for the cat to go after the lizard? What was the reason for the dog to go after the cat? Yeah. Why? Because it saw something which it will benefit himself. But then what was the natija? What was the result? The entire city was destroyed. Something, for example, this car we see on the road, you might see, I might look good in that car, it'll suit me. Or this color or this color clothing, it'll suit me. But in reality, that is bad for you. That might be what Allah knows best. But we need to ponder, sit down and think that me doing certain action, me doing this, or me doing that, me racing my family for the bigger car, bigger property, will this be good for me or not? MashaAllah. Bilal bhai, aapne kya kya message dena chahte hain Maulana? First of all, this is a beautiful segment that you've added, mashallah, where we listen to a story and then we try to attain the morals from the story. Definitely misunderstanding is one, but as well as this, following one's every single desire is something which can be seen from this. Every single insect, to the insect, to the animal, to even the human beings. For personal revenge, personal matters, the ability to not have a tolerance and forbearance in such matters. I believe this is what I have understood from this story as well. That a person should not always just exert the first emotion that comes out of him, the first reaction. A person should try to be cool-headed and advance to a situation with a cool-headed mind. Don't completely go at a person's instant reaction to every single matter. No, इससे चलो शाहिद भाई से पहले मदनी फूल लेते हैं. क्या शाहिद भाई आपने क्या? पहले तो जलेबी इन्होंने थोड़ा चस्का दिया कि जलेबी, उसके बाद फिर एकदम छिपकली पे ले गए, फिर कहाँ बिल्ली, तो फिर कहाँ डॉग आ गया, तो उसके बाद कहाँ किस तरीके से, यानी शैतान खेलता है किस तरीके से. Look at the tricks of the शैतान, किस तरीके से जो है ना वो घुमाता है. Shah Sahib, the aspect of this is the trick of the shaitan itself, how initially started off. But even at the beginning, the way the shaitan played the trick, if we look at after that, the anger of people itself, the soldiers, for example, had they not, acted in the way had they controlled themselves of what happened to their dog, it wouldn't have led to the whole city being destroyed. So what we learn is that regardless what happens, we need to control ourselves, we need to
ponder upon before we do anything and control our anger itself. Because anger is such a thing that if you cannot control your anger, it will destroy everything itself. It's important that we control our anger. ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਆਪ کیا ہے ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਫੌਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਬਰੁਕ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੂਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋशिश करो समझने दी जी अब मिसकॉन्सेप्शन बहुत बढ़ता जा रहा है एक और जो जनरल इस वाक़े से पता चला कि शैतान किस तरीके से बर्बाद करता है कैसी कैसी ट्रिक्स लेता है किस तरीके से घुमाता है हमें हर वक्त अपने दुश्मन से जो है ना वो तैयार रहना एक तो दुश्मन है ना जो सामने नजर आ रहा है ये तो ऐसा खबीस दुश्मन है जो नजर भी नहीं आता है इसके वार से किस तरीके से बचा जा सकता है इसके लिए आपको अच्छी सोबत चाहिए आपके पास इल्म होना चाहिए और फिर साथ में अदब भी होना चाहिए जी हाँ ये भी याद रखिए अदब होना चाहिए अच्छी सोबत होनी चाहिए बर्दाश्त होना चाहिए सब्र होना चाहिए और बदगुमानी जो है ना ये यकीन करें तो बड़े बड़े रिश्तों को ऐसे ऐसे ख़त्म करती है कि बस क्या हो गया वो घर वाले फ़ोन पर होंगे अच्छा पता नहीं क्या कर रहे हैं ये फ़ौरन बदगुमानी छुप कर आते हैं देखने के लिए रात को सो रहे पता नहीं क्या मोबाइल में ऐसा बदगुमानी का कीड़ा चिपका हुआ होता है जहन में कि वो बंदा अच्छा भी कर रहा होगा ना तो उसका बगैर तो खुद गंदे है ना कहते सोच ही गलत आ रही है तो फिर कहां से मामला ठीक होंगे तो अपनी सोच को तो पहले पाकीज़ा करें अपने जहन को अपने दिल को अपनी सोचों को इनको मतलब अच्छी तरफ लेकर जाए अगर वो ये जो सारी अगर आप स्टोरी सुने कहां से क्या हुआ था बात तो मिसकॉन्सेप्शन भी आई थी साथ में शैतान की ट्रिक्स भी थी कुछ बर्दाश्त भी नहीं था कुछ कहां से क्या हुआ लेकिन अंजाम क्या हुआ कामयाब तो शैतान हो गया ना आप कोई भी काम कर रहे हैं पहले ये गौर कर ले कि मुझे रब के करीब कर रहा है या शैतान को राजी कर रहा है मैं जन्नत के करीब हो रहा हूं या मैं माज़अल्लाह कहीं जहन्नम की तरफ तो नहीं जा रहा मैं ये बोल रहा हूं मैं ये लिख रहा हूं मैं ये चल रहा हूं मैं या किसी से बात कर रहा हूं इवन कि मेरा मैसेज यकीन करें बस सोशल मीडिया पे बैठ कर ये जो आप थम देते हैं ना ये इस पे भी गौर करना है कि ये क्यों दे रहे किस लिए दे रहे कयामत में फंस ना जाए जबरदस्ती के लिए भेजना ना कोई फर्ज है ना कोई वाजिब है ये भेजना किसी की तायीद करना किसी को डिग्रेड करना ये सारा अमल जो भी है आप गौर कर लें कि आपको जन्नत के करीब कर रहा है या कहीं या शैतान को खुश तो नहीं कर रहा मुझे जहन्नम के करीब कर रहा हो अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह हम पर करम फरमाए So it's like one thing which after reflecting upon the story it comes to know is that shaitan he does such little things such subtle things but they become such a bigger problem and the problem so it's one thing is what we learn from this is that at any one of those stages this problem could have been stopped it could have been stopped at the owner where his cat passed away or his cat died or the own soldiers who are meant to be soldiers are meant to be people of discipline meant to be people who are able to restrain themselves because of their dog dying they couldn't control themselves so the point here which I learned from this is that at each stage the main problem of the destruction of the entire city could have been avoided so the point here Sayyid Sahib is that shaitan he will do a very little thing but it's because of our bad conduct because of us the whole situation blows up so this is something Sayyid Sahib which we have to reflect on that at each stage we can for example if an argument is going on in the house and you are one of the main people you are the one who maybe started it or the one who the argument was done upon you can completely end the argument you can completely end it by saying yes I made a mistake I was wrong if you were wrong at that time and even if you weren't bardash control yourself मिस्टेक एडमिट करना जो ना ये तो बड़ा मैं कहीं छोटा ना हो जाऊं मेरी नाक ना कट जाए नाक नहीं कटती नाक वहीं रहती है तो इसलिए कोई यानी आप ये याद रखें अपनी गलती को एडमिट करना ना ये बहुत अच्छी बात है यकीन करें जो माफ़ी मांगता है ना अल्लाह उसको बुलंदी अता करे आपकी इज्जत जो है ना आपकी बढ़ेगी आपकी इज्जत कम नहीं होगी हम दूसरों की बातों के जज बन जाते हैं और अपनी बातों के बेहतरीन वकील होते हैं हमसे आप पूछे 100 किस्म की हम तावीलें पेश करोगे सामने वाले की बात पर तो हम ठप करके स्टैम्प लगा देते हैं बस ये मेरा फैसला है कि उसने पहले सुन तो लो उसकी बात वो क्या कह रहा था किन मायनों में कह रहा था क्या कह रहा है आपने जो समझा जरूरी थोड़ी है कि वो ठीक ही हो
ایسا تھوڑی ہے وہ جیسے انہوں نے کہا پانی پی رہا تھا آپ نے دور سے سوچ لیا, ہو سکتا ہے آپ زمزم پی رہا ہو. حسن زن کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. جس حساب the uniqueness of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala, as I mentioned before regarding the salasil, inshallah I'd like to mention two of the salasil as well in particular. The silsila of Sohrawardi silsila. Subhanallah. Hazrat Sheikh Shihabuddin Sohrawardi, who were they? He was the Khalifa of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, and he was also the Shagird of Ghaus Azam. And say sahab, they have a very interesting story. And the story was that he had mastered the inner and the outer sciences, and in particular philosophy, logic, mantiq, etc., at a very young age. Subhanallah. 14 or 15 they were, and they mastered the inner sciences and the outer sciences. And says normally when at that age, when one masters these sciences, he is 10, normally what happens, takabbur starts to come, especially at a young age, that I know so much stuff, and I'm this and I'm that, etc. What happened was, he came in the court of Hazur Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi, and before he even said anything, Hazur Ghaus Azam immediately put his hand on the chest to Shihabuddin Sohrawardi rahimahullah and said, "Oh Shihab, now say what you want to say. Now say what you want to say." And Hazrat Shihabuddin Sohrawardi, he says that I forgot what I was going to say. I forgot everything. Then Hazur Ghaus Azam said, "Now come and study with me. I'll give you that knowledge which you will never forget." Subhanallah. This is what the Shagird of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala alayhi. And similar, another silsila, the Rifai silsila, and the leader Hazrat Ahmad Rifai, when this announcement we were talking about earlier, that my foot is upon the neck of all awliya, when this announcement was made, Hazrat Ahmad Rifai rahmahullah, they were somewhere else. They were not in that gathering. They were in a different city, in a different place, among his own murideen. They were in their own gathering. And when his announcement was made, this is what Hazrat Ahmad Rifai rahimahullah did. He lowered their head. Allah, subhanallah. They lowered their head. Their murideen in amazement, they were just talking to us, but suddenly they lowered their head. Blessed head, what happened? So they asked the murideen, "Oh Shaykh, what happened? Why did you lower your head?" He's saying, just now Abdul Qadir made this announcement that their foot is upon the neck of all awliya. But I Ahmad Rifai, I say that it's not just upon the neck of all awliya, but it's upon my neck also. Subhanallah. Subhanallah. This was, many other examples can be made, can be said, but due to lack of time, we'll stick to these two as well. The Shan and the Maqam of Hazur Ghaus Azam. And in the biography, if you read thoroughly, you'll find many more waqi'at regarding the uniqueness of the biography of Ghaus Azam rahmatullahi ta'ala. جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کلام وہ دو شعر اگر ہو جائے امداد کن امداد کن تو کوئی بات ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. شاہد بھائی آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ Just one message I would like to pass is that there's so much knowledge that we can gain by studying about the life of Ghaus Azam himself. The only thing we need to do is give time. Give time so that we can seek knowledge and teach our children as well. Alhamdulillah, we have this beautiful platform of Dawat Islami in front of us. We need to attach ourselves to such an organization where we are constantly reminded about these awliyas, we're constantly reminded about the life of the prophets, the companions, and all these personalities. And this, once we attach ourselves to such an organization, that way we can learn ourselves and teach our children and save ourselves from the destruction of our hereafter. MashaAllah ji. It's like the life of Sayyidina Ghaus Pak, no doubt it is unique. One thing I'd like to mention is the Qasida Ghawthiyya, Saqani al-Hubbu Ka'sat al-Wisali. And this whole entire Qasida, it's mentioned in the introduction of this, that this was recited by Sayyidina Ghaus Pak themselves in the state of Wajd. Allah. This is why when people recite it and when they listen to it, a different feeling overwhelms them. Because this was that blessed Qasida which Sayyidina Ghaus Pak recited themselves. And it's mentioned many blessings of this blessed Qasida Ghawthiyya Sharif. And just one of them is that whoever recites this Qasida Ghawthiyya Sharif, it's mentioned that if he recites it once, his Arabic grammar and pronunciation will become better. And the students of knowledge who actually have done this practice, they've seen it themselves. Those who recite Qasida Ghawthiyya Sharif before coming into class, then they read the ibarat. It's an amazing transformation. It's something which the ulama and the students of knowledge, they see from themselves. But the life of Sayyidina Ghaus Pak, at every stage there is a blessing. At different stages of their life, if we learn, even just take the struggle that they went through, that
we have to go through struggles. The maqam that Sayyidina Ghaus Pak attained, it was given to them at birth. They were a wali by birth, but that does not mean that they gave up struggling. Rather, their whole life, a majority of their life, it was striving in the way of Allah. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے کو اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. اور میں آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ another uniqueness of غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن علی قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا اور کیا کہ مجھے کاغذ دیا گیا ہے جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اس میں میرے اصحاب و مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے. مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا ہے. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ عز و جل دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah.